اب کوئی آ کر ان الزامات کا ذکر کیے بغیر بس نتیجہ بتا دے کہ فلاں شخص اتنے اعلیٰ درجے میں کامیاب ہو گیا، بس کامیاب ہو گیا نا، کامیاب ہونا بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سلیمان علیہ السلام کو، جو یہ الزامات لگا رہے ہیں سب جھوٹے۔ دنیا میں تو کوئی لا علمی کی وجہ سے کسی کو بہت اعلیٰ مقام دے سکتا ہے یا پاس کر سکتا ہے یا کامیاب کر سکتا ہے، اللہ تو العلیم ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین مقام اور بہترین درجہ سلیمان علیہ السلام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 41 41، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو۔ ایوب علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے تھے جن کو کہ تاریخ میں سفر ایوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک تو سفر لفظ ہے نا، سین پر زبر، سفر۔ سفر کیا ہے؟ سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنتا ہے سفر، اسی سے سفر ہے، سین کے نیچے زیر، سفر ایوب۔ کتابوں کو بھی سفر کہا جاتا ہے، اور یہ تورات سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ جو کچھ اسرائیلی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیسو کے بیٹے تھے۔ کنعان سے ہجرت کر کے یہ عرب چلے گئے تھے، اور ان کا زمانہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ یوسف علیہ السلام تقریباً 1700 قبل مسیح کی شخصیت ہیں، 1700 BC، اور موسیٰ علیہ السلام 1350 قبل مسیح کی شخصیت ہیں، 1350 BC۔ ان کے درمیان کا ایوب علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دولت سب کچھ عطا فرمایا تھا، اولاد بھی تھی، گھر والے تھے، مویشی تھے، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، اور بہت عبادت گزار تھے۔ تو شیطان نے کہا کہ ان کو تو سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس لیے شکر گزار ہیں، اللہ واپس ان سے سب کچھ لے لے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایسی باتیں ہمیں آج کل بھی لوگوں سے ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دین جو ہے یہ تو پیسے والوں کا شوق بن گیا ہے، یہ عورتیں جو ہیں یہ ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں رہتی ہیں، اے سی والے کمروں میں رہتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ عبایا پہنو اور حجاب پہنو اور یہ کرو وہ کرو، اور ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر یہ قرآن پڑھتی رہتی ہیں۔ بس سارا دین جو ہے یہ امیروں کا شوق ہے، کچھ اور کرنے کو ہے نہیں، تب یہ نئی چیز نکال لی انہوں نے۔ تو ایسی باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہمیشہ سے ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی شیطان نے یہی باتیں لوگوں کے دل میں ڈالیں۔ تو کیا ہوا؟ روایات میں آتا ہے اور قرآن سے بھی ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ساری دولت اللہ نے ان سے واپس لے لی۔ دولت کیا ہے؟ فتنہ ہے نا۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ اللہ نے دولت دی ایوب علیہ السلام کو تو شکر کا نمونہ بنے رہے، اللہ نے دولت واپس لے لی، صبر کا نمونہ بن گئے۔ نہ صرف ان کی دولت چلی گئی، گھر والے بھی چلے گئے، نہ صرف یہ نقصان ہوا بلکہ ان کی جان پر بھی آزمائش آئی، اور ان کو بیماری ہو گئی، کوئی جلد کی بیماری ہو گئی، کوئی اسکن ڈیزیز ہو گیا۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی پوری کھال جو ہے وہ پھوڑوں سے بھر گئی تھی، بڑے بڑے بوائلز ہو گئے تھے اور زخم پڑ گئے تھے ان کے اندر۔ تب بھی ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ صبر ایوب تو مشہور ہو چکا ہے محاورے کے طور پہ۔ تو پتہ چلا کہ جب نعمت ملے تب بھی اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑنی، اور کوئی آزمائش اور تکلیف آ جائے تب بھی اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑنی۔ اللہ کے بندے تھے نا، عبدنا، ہمارے بندے ایوب۔ اللہ کے بندوں کی شان یہی ہوتی ہے، وہ دولت کو نہیں پوچھتے، اللہ کو پوچھتے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہی صابر اور شاکر رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس تقوی کی دولت ہوتی ہے، یہ تقوی ہی وقت پڑنے پر صبر یا شکر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو بہت ہی پیار سے اللہ تعالیٰ بڑی اپنائیت سے ذکر فرما رہا ہے ایوب علیہ السلام کا۔
کہ عبدنا ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، اذ نادى ربہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اب یہاں پر ادب اور لحاظ دیکھیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تو نے مجھ کو بیماری دی۔ یہی انداز ہم نے سورہ شعراء میں دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ تو بیماری کی نسبت یعنی کہ شر کی نسبت اپنی طرف اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف، یہ ہے ادب، یہ ہے تعظیم، یہ ہے کسی کی رسپیکٹ کا، کسی کو رسپیکٹ کرنے کا طریقہ۔ اور اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ ادب کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تو نے مجھ کو بیماری دی، بلکہ بیماری کی نسبت انہوں نے شیطان کی طرف کی کہ شیطان کا شر ہے، شیطان نے چھوا ہے مجھ کو تکلیف اور عذاب کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کیا شیطان جسمانی تکلیف، جسمانی اذیت کا سبب بن سکتا ہے؟ جی ہاں، بن سکتا ہے۔ کچھ بیماریاں ہیں جو کہ شیطان لوگوں کو کروا دیتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ نہ صرف ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے بلکہ جسمانی حفاظت کے لیے بھی، ایمانی اور ذہنی اور جسمانی صحت سب کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اچھا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں شیطان کا داؤ چل ہی جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ لو شیطان کیسے بیمار کر سکتا ہے؟ تو کیوں نہیں کر سکتا؟ جب اتنے چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک بیکٹیریا اور وائرس بیمار کر سکتے ہیں انسان کو، اور انسان کے خون کے اندر وہ داخل ہو کے فساد مچاتے ہیں، تو شیطان کیوں نہیں اس طرح بھیس بدل کے اور انسان کے خون کے اندر شامل ہو سکتا؟ جبکہ حدیث میں ہم کو یہ مضمون ملتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان تو ایسے گردش کرتا ہے انسان کے جسم میں جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو وہ بھی کسی کا روپ دھار کے، کوئی سائز اپنا چینج کر کے، مائکروسکوپک ہو کر وہ بھی جا کے گھس جاتا ہے، بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ اور ایک اور شیطان کا، یعنی جو شیطان کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی تھی ایوب علیہ السلام کو، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہو اللہ کے خلاف، برے برے خیالات دل میں لاتا ہو۔ جب بیماری ہوتی ہے اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور درد ہو رہا ہوتا ہے انسان کو، اس میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ مشکل ہو جاتا ہے اگر ایمان انسان کا مضبوط نہ ہو۔ خاص طور پہ کوئی نیک انسان اگر بیمار ہو، پھر تو شیطان شدت کی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے دل میں بھی اور اس کے متعلق اوروں کے دل میں بھی دو دھاری تلوار چلاتا ہے۔ لوگوں کے دل میں خیال ڈالتا ہے دو طرح کے، ایک خیال یہ کہ دیکھو اللہ نے مدد نہیں کی نا، کیا فائدہ عبادت کرنے کا، دیکھو ذرا کیا بھگت رہے ہیں۔ اور دوسرا خیال لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ نیک بنتے ہوں گے، اگر نیک ہوتے تو تھوڑی ہی بیماری آتی ان کے اوپر، اگر یہ واقعی نیک ہوتے تو تھوڑی کوئی آزمائش آتی ان کے اوپر۔ تو یہ جھوٹ موٹ کی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نیک ہیں۔ چلیں عید میلاد النبی کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ کوئی پہلے میلاد کرتا تھا اپنے گھر میں، کوئی خاتون پہلے میلاد کرتی تھیں، اب اللہ نے سمجھ دی میلاد نہیں کیا، اگلے مہینے بیماری آ گئی، اس کے بعد کوئی پیسے کا نقصان ہو گیا، بتائیے شیطان کیا خیال ڈالے گا؟ وہ کہے گا دیکھا میلاد کرتے تھے تو سب صحت رہتی تھی نا، اب میلاد نہیں کیا تو آئی نا بیماری، ہم تو پہلے ہی منع کرتے تھے کہ تم مت ان درس والوں کے باتوں میں آؤ، انہوں نے تم کو مشکل میں ڈال دیا نا، ورغلا دیا نا تم کو، تم میلاد کرتی تھیں کتنی رحمت اور برکت ہوتی تھی، اب دیکھو بچہ بیمار ہو گیا، کتنا پیسے کا نقصان ہوا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کیا خیال ڈالے گا کہ یہ جو میلاد کو چھوڑا یہ کوئی عبادت تھوڑی تھی، کوئی فائدہ نہیں، نیکی کے نام پر دھوکہ ہے، کوئی نیکی نہیں میلاد چھوڑنا، میلاد کرنا عین عبادت ہے۔ یا اگر چلیں یہ بات بھی نہ آئے کسی کے دل میں کہ میلاد کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے اور میلاد چھوڑنا بری بات ہے، اگر یہ نہیں خیال آئے گا تو کیا پتہ یہ خیال آئے کہ فائدہ کیا ہوا،
ایک سنت کو زندہ کر کے؟ کیا فائدہ ہوا بدعت ختم کر کے؟ نقصان ہی تو ہوا. تو اللہ نے تو مدد بھی کوئی نہ کی. تو اس طرح کی کاری وار کرتا ہے نا شیطان، طرح طرح سے حملے کرتا ہے، اتنا شر پھیلاتا ہے. اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ اللہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خناس جو بار بار حملہ کرتا ہے، بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے، ہار نہیں مانتا یہ شیطان، اور انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، برے برے خیال ڈالتا ہے. کہتا ہے ضرورت ہی کیا ہے، کیا کرنا ہے تم کو یہ کام کر کے؟ اللہ نے مدد کی ہی کب ہے تمہاری؟ فائدہ کیا دین اللہ اللہ کرنے کا دنیا کے اندر؟ اس سے تو وہ لوگ بہتر ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتے، دنیا والوں کو راضی کرتے ہیں. دیکھو ان کی دنیا کتنی اچھی بنی ہے. تم نے جب سے دین کو تھاما تم کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ایسی اس نے وسوسہ اندازی ایوب علیہ السلام کے لیے بھی کی ہوگی. تو اس سے بھی اذیت پہنچتی ہے مومن کو. جب شیطان اس طرح کوئی وسوسہ ڈالتا ہے دل میں اللہ کے خلاف یا دین کے خلاف، تو مومن سخت تکلیف اور سخت اذیت محسوس کرتا ہے. جیسے جسمانی اذیت بری لگتی ہے، ایسی ذہنی اذیت انسان کو بری لگتی ہے کہ رب کے بارے میں کوئی برا خیال لاشعوری طور پہ انسان کے دماغ سے آ کر گزرے. تو دونوں ہی طرح کی اذیتوں کا ذکر ہے، جسمانی بھی اور ذہنی بھی. اور نصب دکھ کو، رنج کو، تھکاوٹ کو بھی کہتے ہیں. اور یہ سب چیزوں کا، ان سب چیزوں سے مریض کو واسطہ پڑتا ہے. دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، زود رنج ہو جاتا ہے مریض، خاص طور پہ بیماری اگر لمبی ہو، اور چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو حقیقت ہے کہ جو مریض ہے وہ تو بیماری اٹھا ہی رہا ہوتا ہے، تیماردار بھی بڑا سخت وقت گزار رہا ہوتا ہے. تو تیماردار کے ساتھ نہ بڑا ہمدردی کا معاملہ رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، تیماردار دو طرف سے پھنستا ہے. ایک وہ بیمار کی ڈانٹ کھاتا ہے، اور پھر وہ جو بیمار کو دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں ان کی ڈانٹیں کھاتا ہے. لوگ آتے ہیں شان بے نیازی سے مریض کو دیکھنے، پھر تیماردار سے کہتے ہیں نہلایا نہیں ان کو، کپڑے نہیں بدلے، سوپ نہیں بنایا تم نے ان کے لیے، دوا نہیں کھلائی تم نے وقت پہ، تم نے نہیں دیکھا بلڈ پریشر ان کا. یہ انداز اختیار کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک پریشر، اور پھر مشورے. اب تم نہ ان کو یہ چیز پکا کر کھلانا، اب تم یہ ان کے لیے کرنا، جو آتا ہے ایک نیا مشورہ. تو ہمیں ذرا حساس ہونے کی ضرورت ہے مریض کے بارے میں بھی اور تیماردار کے بارے میں بھی، کہ تیماردار کے اوپر کتنا زبردست دباؤ ہوتا ہے جو کہ وہ اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ بھی کچھ کم نہیں تھک رہا ہوتا، کم ٹینشن نہیں اٹھا رہا ہوتا. تو وہ ہمدردی کے قابل ہوتا ہے. جو کر سکے انسان وہ تیماردار کو ریلیکس کرنے کے لیے بھی کرے، ہمدردی کرے، تعریف کرے، ریلیکس کرے اس کو، اور اس کا تھوڑا سا کام ہلکا کرنے کی کوشش کرے کہ تم سو جاؤ، چلو میں دیکھ لیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے. ہم چادر بدل دیتے ہیں مثال کے طور پہ بستر کی. یہ جو بھی کام کیا جا سکتا ہو وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ان کی تیمارداری کا بھی آگے ذکر انشاءاللہ آئے گا ایک ثانوی طور پہ. تو یہاں پہ ان کا اپنا ذکر آیا. انہوں نے کہا کہ شیطان نے تو مجھ کو بہت اذیت دی، بہت تنگ کیا ہے مجھ کو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایات دی گئیں. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے اس کو حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ارکض را کاف بود مادہ ہے، سٹیمپ کرنا، ہم کہتے ہیں نا سٹیمپ یور فیٹ، پاؤں مارو اپنا. تو را کاف بود اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے پاؤں مارنا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا قرآن میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ مگر فاسقوں کو. جو گمراہی کی دلیل تلاش کرنے آتے ہیں قرآن کے پاس، ان کو اپنی گمراہی کے لیے دلیل مل جاتی ہے. یہ جو ارکض برجلک کا ہے، اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن میں سے ڈانس کی دلیل ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ ڈانس کرو، یہ لکھا تو ہے ارکض برجلک، مارو اپنے پاؤں زمین کے اوپر زور زور سے. تو نعوذ باللہ گمراہی
کا کچھ نہیں پتا وہ کہاں سے آ جائے. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور نیت خالص کر کے کہ اللہ ہم صرف ہدایت کے لیے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، قرآن کو اپنے پیچھے چلانا ہمارا مقصد نہیں. تو وہاں پر پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے پاؤں اپنے مارے، ایوب علیہ السلام نے کوئی چشمہ ہے جو کہ ابل پڑا، جو کہ نہانے کے کام بھی آتا تھا، جس کا پانی ٹھنڈا پانی تھا اور مشروب کے طور پر بھی اس پانی کو استعمال کرتے تھے. کراچی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ منگو پیر میں گندھک کے چشمے ہیں، سلفر ہوتا ہے جس پانی کے اندر، تو سلفر جو ہوتا ہے وہ زخموں کو ٹھیک کر دیتا ہے، ہیلنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں سلفر کی، گندھک کی. تو واللہ عالم معجزہ تھا کس طرح وہاں پہ چشمہ پھوٹا. جیسے کہ یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیل اگا دی تھی جو کہ سایہ دار ہو گئی تھی، اسی طرح ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ رواں کر دیا، یعنی کہ ان کو پھر صحت مل گئی. پھر کیا ہوا؟ صحت اللہ نے لوٹائی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ، عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ایوب علیہ السلام کو، لیکن کوئی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی. کچھ عرصے کے بعد وہ آزمائش مکمل ہوئی، اللہ نے ان کو ان کے گھر والے لوٹائے، اور انہی جتنے اور بھی. کیسے؟ مثال کے طور پہ پہلے اگر 4 بچے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اور ان کو اولاد دی. اب ہم کو تو اولاد کوئی نعمت لگتی نہیں، جب سے کم بچے خوشحال گھرانہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے، ہم کہتے ہیں تو ایک اور عذاب ہو گیا، 4 اور ہو گئے. اور اگر آپ دیکھیں کہ بچے عذاب کیوں بنے ہیں، ایک وجہ سمجھ آتی ہے، پڑھائی کی وجہ سے. اگر یہ اسکول نہ بھیجنا ہو نا بچوں کو تو بچے بڑا پلیجر ہیں. یہ پڑھانا ان کو جو ہے اس نے ٹینشن میں مبتلا کر دیا. ہر بچہ ایک نیا ٹینشن کا جھنڈا بن کر آتا ہے انسان کی زندگی میں. کہ ہائے پہلے تو کہتے تھے شادی کب ہوگی، کیسے ہوگی، کہتے تھے ہائے ایڈمیشن کہاں ہوگا، اب تو پیدا ہوتی فکر یہ ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت ہے کہ بچے بہت بڑی نعمت ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی بڑی نعمت کے طور پہ فرمایا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے اس کو اس کے گھر والے لوٹا دیے اور اتنے ہی اور بھی رحمت کے طور پہ اپنی طرف سے. اولاد یقیناً باعث رحمت ہے. ہم نے اپنی کمی کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے اگر ہم نے اولاد کو ٹینشن کا سبب بنا لیا ہے تو قصور ہمارا ہے. دین تو اللہ کی ہے اور بہت عمدہ چیز ہے اولاد. اور یہاں پر اس واقعے کے اندر عقل والوں کے لیے رہنمائی بھی ہے، ذکرہ بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے کہ ہر حال میں وہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں، کسی بھی طرح وہ اللہ سے نا امید نہ ہو، بدظن نہ ہو، مایوس نہ ہو، کبھی نہ ایسا کریں. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. دونوں صورتحال میں انسان بس یہ کوشش کرے کہ اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کی ناشکری نہ ہو. جب اللہ دے تو شکر، اگر لے تو صبر. اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑنی، بس یہ ہم یاد رکھیں. لپٹ کے تو اللہ ہی سے رہنا ہے. اور اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اللہ میں تو تیری رضا کی پناہ حاصل کرتا ہوں تیری ناراضگی سے، اور اللہ میں تیری عافیت طلب کرتا ہوں تیرے ہی عذاب سے. ففروا الی اللہ، تم دوڑو اللہ کی طرف. ہر حال میں دوڑنا اللہ ہی کی طرف ہے. آگے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْضًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار اور اپنی قسم مت توڑ. اب یہ بھی مشکلات قرآن ہی میں سے ہے. کس کو مار؟ یہ قرآن تو نہیں کہہ رہا. تو لوگوں نے پھر مختلف اس کے اندر تعویلات پیش کی ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی. جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ تیماردار پر ہی غصہ نکلتا ہے، مریض کا بھی، اور جو مریض کو دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی. تو تیماردار کی پوزیشن تو بہت بیچاری کی نازک ہوتی ہے.
تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کسی بات پر غصہ آ گیا اپنی بیوی کے اوپر. سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا سوائے ان کی بیوی کے. بیوی ان کی خدمت کیا کرتی تھیں، زخم صاف کرتی تھیں، کھلاتی پلاتی تھیں. تو شاید بیوی کی کوئی بات بری لگی تو انہوں نے کہا کہ اب میں تجھ کو ماروں گا. لیکن دل کو بالکل نہیں لگتی یہ بات، دل کو نہیں لگتی. واللہ عالم. اب جس کو بھی مارنے کا کہا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے کس کو. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے جب ایک قسم کھا لی ہے تو تم اپنی قسم پوری کرو. ولا تحنث، اور اپنی قسم مت توڑو. ہا نون سا، حنث کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ. حنث العظیم ہم پڑھیں گے آگے قرآن میں. یعنی قسم کھا کے قسم کو توڑنا گناہ ہے. اسلام نے تو کفارے کا نظام رکھا ہے نا کہ کفارہ دے دو قسم کا. لیکن ہو سکتا ہے کہ پچھلی شریعت کے اندر یہ آسائش، یہ گنجائش، یہ آسانی، سہولت نہ ہو. جو قسم کھاتا ہو اس کو قسم پوری کرنی ہی ہوتی ہو. تو فرمایا گیا کہ تم ایسا کرو کہ تم تنکوں کا ایک مٹھا لے لو، بس اس سے ضرب لگا دو، قسم تمہاری پوری ہو جائے گی. اس میں جو ان کی اپنی کتابیں ہیں، اس میں بک آف جاب جس کا بھی ذکر کیا نا، سفر ایوب، تو انگلش میں بک آف جاب کہتے ہیں. جاب کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کو یہ لوگ. اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کی بیوی نے کہا تھا ایوب علیہ السلام سے جب وہ بیمار ہوئے کہ کرس گاڈ اینڈ ڈائی. نعوذ باللہ. اتنے سخت انہوں نے الفاظ لکھے ہیں، آپ سوچیں اپنی کتابوں کے اندر. تو اس پر غصہ آیا ایوب علیہ السلام کو. انہوں نے کہا اچھا میں ٹھیک اگر ہو گیا تو میں تیری خبر لوں گا. آپ بتائیں کوئی نیک بیوی جو اتنی خدمت کر رہی ہے، پتا مارنے والا کام ہے نا کسی کی تیمارداری کرنا، کیا وہ کہہ سکتی ہے ایسے کہ کرس گاڈ اینڈ ڈائی؟ نعوذ باللہ. تو یہ بھی سوائے الزام کے اور کوئی چیز نہیں لگ رہی. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تفصیلات بیان نہیں فرمائیں. ہمیں بھی عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان کوئی قسم کھائے تو حتی الامکان اپنی قسم کو نبھانے کی، پورا کرنے کی کوشش کرے. اور جب بیمار ہو یا جب اس کی عقل یا صحت ٹھکانے پوری طرح سے نہ ہو تو بہتر ہے اس میں کوئی قسم نہ اٹھائی جائے. جیسے غصے کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں انسان قسم نہ اٹھائے. ہو سکتا ہے کہ وہ مناسب نہ ہو، درست نہ ہو، اور بعد میں اس کو پورا کرنا اس کو مشکل لگے یا بھاری پڑے. لیکن اگر قسم کھا لی تو حتی الامکان اس کو نبھانا چاہیے. فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ہم نے اس کو صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. تو خوب تعریف کی گئی ہے ایوب علیہ السلام کی. اور اس میں بھی پھر یہ بات بار بار زبان پر آتی ہے کہ اپنی کتابوں میں اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے جس طرح ایوب علیہ السلام پر الزامات لگائے ہیں کہ وہ کیسے ناراض ہوئے اللہ سے، کیا برا بھلا کہا اللہ کو انہوں نے، کتنی شکوے کیے اور شکایتیں کی، نعوذ باللہ. بتایا کہ نہیں یہ سب غلط ہے. ہم نے تو اس کو بڑا صابر پایا. اور صبر کب سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ جیسے ہی صدمہ پڑے. عند صدمۃ الاولی، صدمہ پڑتے ہی جو صبر کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اصل صبر. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من بث لم یصبر، جس نے جزا فضا کی، ہنگامہ کیا، شور مچایا، اس نے صبر نہ کیا. تو زبان کو تھام لینا، اپنے اعضاء کو پرسکون رکھنا صدمے کے وقت، اپنے ذہن کو مایوسی سے بچانا اور زبان کو شکوے شکایتوں سے بچانا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ سب چیزیں صبر کے اندر آتی ہیں. تو فرمایا انہ وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صابر پایا. نعم العبد، بہترین بندہ، بہت اچھا بندہ، بڑا اچھا غلام. انہ اواب، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، اپنے رب کی طرف لوٹتا تھا دعا کے ذریعے یا استغفار کے ذریعے یا اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے یا حاجت یا استخارہ. یہ سب اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے لوٹا کرتے تھے، اپنے گھر کی طرف آتے تھے تو آپ یہ پڑھتے ہوئے آتے تھے کہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تو یہ آئب، تائب اور عابد سب ملتے جلتے الفاظ ہیں. ہم لوٹ رہے ہیں، ہم پلٹ رہے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں اپنے رب کی اور اسی کی ہم حمد کرنے والے ہیں.
آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. کسی بھی لمبے سفر سے جب آپ لوٹتے تھے آپ یہ فرمایا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ جو صابر ہوتے ہیں وہ آسانیوں میں شاکر بھی ہوتے ہیں. آسانیاں آئیں اکڑنا نہیں، اپنا کمال نہیں سمجھنا، اپنا ذاتی حق نہیں سمجھنا، نہ ذاتی ملکیت سمجھنا ہے کسی چیز کو. اور جب مشکلات آئیں تو مایوس نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا. آگے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا ذکر کرو. بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے. کیا تھے؟ اولی الایدی والابصار، ہاتھوں والے اور بصیرت والے، یعنی عقل سمجھ رکھنے والے، طاقت قوت والے تھے. ابصار عقل اور سمجھ کے لیے آیا ہے. اولی الایدی یعنی طاقت والے، پاور والے لوگ تھے. جسمانی صحت کی طرف بھی اشارہ ہے، ذہنی صحت کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرنا نعوذ باللہ کوئی کمزوری یا حماقت کا اظہار نہیں ہے، جیسے کہ آج کل لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، یا کوئی ذہنی پرابلم ہے اس کے اندر، بے وقوف ہے اس لیے کرتا ہے، یا جسمانی طور پہ کمزور ہے، نکمہ ہے یا ناکارہ ہے یا ناکام ہے زندگی کے اندر تو وہ کر رہا ہے اللہ کی عبادت. یہ مطلب نہیں، یہ بات غلط ہے. اولو الایدی والابصار، جسمانی طاقت والے، عقل رکھنے والے لوگ، یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ تو عین انسان کی عزت افزائی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے، اس کو اپنا کریئر بنا لے، پروفیشنلی وہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے، اپنی جسمانی صلاحیتیں، اپنی ذہنی صلاحیتیں لگائے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں. سب سے بڑا عقل مند تو وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے خالص کر لیا تھا ان کو، اس لیے کہ وہ آخرت کو یاد کرتے رہتے تھے. اور نبوت کا تو اصل فنکشن ہی ہے کہ آخرت کی زندگی کی یاد دلا دی جائے انسانوں کو اور اس کی تیاری کروا دی جائے. اصل زندگی تو وہاں کی ہے، اصل ہار جیت تو وہاں کی ہے، نفع نقصان اصل تو وہاں کا ہے، عزت اور ذلت تو سب وہاں کی ہے، آخرت کی. فرعون جیسی عزت دنیا میں نصیب ہو جائے اور آخرت میں دھکے دے کر جہنم میں ڈالا جائے انسان، تو کیا فائدہ؟ بیکار ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو یہاں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، مذاق اڑایا، ان کو دھتکارا، لیکن آخرت میں کیا ان کی عزت ہوگی؟ تو اصل تو سب کچھ آخرت میں رزلٹس نکلنے ہیں. دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں ان کو دیکھ کر کو دھوکہ نہ کھائے. جو دنیا کے ظاہری لوگوں کو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس میں نہ عزت ہے نہ ذلت. اور یہ کب ہوگا؟ کب انسان خالص ہوگا اپنے رب کے لیے؟ جب وہ آخرت کو یاد رکھے. یہ بھی تو اواب ہی ہے نا، جہاں سے ہم آئے تھے، اپنے مآب کو، اپنے ٹھکانے کو یاد رکھنا، اپنے لوٹنے کی جگہ کو یاد رکھنا کہ لوٹ کے سب کو جانا ہے اللہ کے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہمیں لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. مصطفین دراصل تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈیول ہے، مصطفین ہونا چاہیے تھا. مصطفین جمع کے لیے ہوتا ہے مفعلین کے وزن پر، لیکن بعض دفعہ تثنیہ بول کر جمع مراد لیتے ہیں. مصطفین کا مطلب ہے جمع، یہ سب لوگ، اور اخیار خیر کی جمع ہے کہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، انسانیت کی کریم آف ہیومینٹی ہوا کرتے تھے انبیاء اور رسول. کچھ اور کے نام آ رہے ہیں. فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل علیہم السلام کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. الیسع
ان کے بارے میں کوئی یقین سے کہا نہیں جا سکتا